بھٹو صاحب یہ جو ڈیم ہے یہ ہم جہاں چاہے بنا سکتے ہیں؟ یہ ڈیم صرف پہاڑی علاقوں میں بن سکتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں، اور پہاڑی علاقوں میں بھی ہر جگہ پہ نہیں بن سکتے. ان کے لیے مناسب لوکیشن چاہیے ہوتی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ دریا کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن رکاوٹ پیدا کر کے اس کے پیچھے ایک آپ کو پیالہ نما ایک جھیل کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے کی جیولوجی کیسی ہے، پتھر کیسے ہیں جہاں پہ ڈیم آپ بنا رہے ہیں. تو اس لیے پہاڑی علاقے میں بھی ہر جگہ پہ یہ نہیں بن سکتے. تو جو پنجاب کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں ڈیم بنانے کی کہ جہاں ہونے چاہیے تھے، یہ کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پنجاب میں جو چند ایک پہاڑی علاقے ہیں جیسے پوٹوہار ریجن ہے، وہاں پہ آلریڈی 50-60 چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں اور 30-40 ڈیموں کا پوٹینشیل ہے. مزید چھوٹے ڈیموں کا پوٹینشیل مزید موجود ہے. سواں جو ریور ہے اس کے اوپر ایک بڑا ڈیم بھی بن سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پانی سواں کا کافی نہیں ہوگا، ڈائیورٹ کر کے لانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دریائے سندھ کے دائیں کنارے کے اوپر جو پہاڑی علاقے ہیں، جو وہاں سے کوئی سلیمان رینج موسٹلی ہے، اس میں میاں والی سے ہل ٹورنٹ آتے ہیں، تونسا سے آتے ہیں، ڈی جی خان سے آتے ہیں. بلکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2022 کا جو ریور انڈس کا فلڈ تھا اس کو ان نالوں سے آنے والے پانی نے اور زیادہ بڑھا دیا تھا. تو وہاں پہ بہت سارے متعدد گورنمنٹ نے اسٹڈیز کروائی ہوئی ہیں، ڈیمز کی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں، وہاں پہ یہ ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں. اسی طرح چناب پہ ایک آپشن جو ہے چنیوٹ کے پاس ایک چنیوٹ ڈیم کے نام سے ہے. تو یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ پنجاب میں بھی ڈیم بن سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی اندازہ لگا کہ ان کی کتنے اسٹوریج کتنا ہو سکے گا ان کے اندر پورا، اگر سارے 5-7 ڈیم بنا لیے جائیں؟ نہیں، جو اسمال ڈیمز ہوتے ہیں ان کی سٹوریج اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جیسے پٹوار کے ڈیمز ہیں، ان کی ایوریج سٹوریج مطلب 2,500-3,000 ایکڑ فیٹ سے لے کے 8-10,000 ایکڑ فیٹ تک ہوتی ہے، تو وہ بہت منیمم ہوتی ہے. تو یہ جو تجویز ہو رہی تھی ستلج سے نہر نکالنے کی، چولستان تک لے جانے کی، اور بڑا اس پہ ہنگامہ ہو رہا تھا، تو اگر وہ نہر ہم نکالیں تو اس سے پھر یہ جو پانی جو ہے ستلج کا پانی، اس کو تو چولستان تک پہنچایا جا سکتا ہے. جی پانی تو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں جو ستلج کا ڈسچارج اس وقت بھی 2 لاکھ کیوسک سے اوپر چل رہا ہے. تو نہر کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 1000 کیوسک ہوگی، 1,500 کیوسک ہوگی. تو اگر دریا سے پانی نکالنا ہو تو اس کے لیے تو ہمیں سیلابی نہریں چاہیے، بڑے بڑے سیلابی نالے چاہیے ہوتے ہیں. اور ملکوں کئی ایسے ہیں ملک جہاں پر اس طرح کا انتظام کیا گیا. ایون ہمارے ہاں جیسے جب ستلج اور راوی کے درمیان ایک سکھ بیاس وہ چینل ہوتا تھا، پرانا ایک نالا آتا تھا، لیکن پارٹیشن کے بعد وہ بند ہو گیا اوپر سے آنا، لیکن وہ چینل از اسٹل دیئر. اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، راوی سے بھی کیا جا سکتا ہے، ستلج سے بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کے اندر سے کچھ پانی جو ہے جیسے 2.5 لاکھ کا ریلا چل رہا ہے، 50 لاکھ کیوسک ڈائیورٹ کر لیں تو 2 لاکھ ہو جائے گا، مزید 50 کر لیں تو 1.5 لاکھ ہو جائے گا. تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی، نقصانات کم ہو سکتے ہیں، پانی کم پھیلے گا. ٹھیک سر، خواجہ آصف صاحب کا میں سے جملہ کوٹ کرتے ہوئے، وہ جب انہوں نے آغاز میں ہم نے چلایا، انہوں نے کہا کہ جی ڈکٹیٹر نے تو کام کرا لیا، انہوں نے ڈیم بنا لیے، لیکن سر یہی کہتے ہیں ایوب خان نے بنائے. ہاں جی، ایوب خان ڈیم بنائے. کہہ رہے ہیں جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، تو پھر کون بنائے گا پھر؟ تو ایوب خان نے تو ڈیم بنائے 2. مشرف صاحب نے، لیکن مشرف صاحب تو نہیں بنا سکے. جب انہوں نے کہا کالا پاڑ ڈیم بناتے ہیں تو ارباب غلام رحیم اور ایک سندھ کے اور وزیر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں مکان لے دیں اسلام آباد میں، ہم سندھ واپس نہیں جا سکتے. برا لیکن یہ بحث لگ ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے استفادہ کریں نا جب ان کو تکلیف دی ہم نے. اور سر یہ بتائیے کہ آپ کا خیال کیا، آپ کیا تجویز کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے مستقبل کو تھوڑا محفوظ بنانے کے لیے؟ دیکھیں اگر اس پورے ریور سسٹم کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک وہ جس پہ ڈیم بن سکتے ہیں اور ایک وہ جس پہ ڈیم نہیں بن سکتے. جن پہ ڈیم بن سکتے ہیں اس میں دریائے سندھ ہے موسٹلی، لیکن جہلم کے اوپر بھی ہم نے منگلا ڈیم بنایا ہوا ہے. تو جن پہ تو ڈیم بن سکتے ہیں ان پہ تو ڈیم کے حوالے سے ہم پیش رفت کریں، کنسنسس ڈیولپ کریں اور ڈیم جہاں بن سکتے ہیں. جہاں پہ نہیں بن سکتے وہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو بیراجز ہیں ہمارے پاس آلریڈی، ہر بیراج کے اوپر تھوڑی سی کیپیسٹی پیدا کریں کہ وہ جو پانی آ رہا ہے اس کو تھوڑا روکے. اس کے بعد تقریباً ہر دریا کے اوپر ہر 100 کلومیٹر پہ ایک بیراج ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہر سبسیکوینٹ جو بیراج ہے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کیپیسٹی بنتی جائے گی، تو شدت بھی کم ہوتی جائے گی سیلاب کے ریلے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ وہ پانی بھی تھوڑا سٹور ہوتا رہے گا. جیسے چشمہ کی ابھی میں نے مثال دی تھی کہ 4 لاکھ ایکڑ فیٹ وہاں پہ سٹور ہو سکتے ہیں. ہر بیراج پہ اگر 1 لاکھ ایکڑ فیٹ بھی ہم، کیونکہ یہ تھوڑے سے میدانی علاقے کے بیراج ہیں، ایک تو یہ حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو
پانی ہمارے کیچمنٹ سے جنریٹ ہوتا ہے، جس علاقے سے جنریٹ ہوتا ہے، ان علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں، ریزروائر، ایسی چیزیں بنا دی جائیں، یعنی جو جہاں بارشیں ہوتی ہیں، جی جو یہاں بارشیں ہوتی ہیں. جیسے اب ریسنٹ فلڈ میں آپ دیکھیں کہ مرالا سے جو پانی نکلا تھا وہ کہتے ہیں جی 9-9.5 لاکھ نکلا، لیکن جب وہ خانقی پہ پہنچا تو وہ 10-10.5 لاکھ ہو گیا، ہیڈ قادر آباد پہ بھی ہو گیا. تو یہ درمیان میں لاکھ کیوسک پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ جو رائٹ لیفٹ سے نالے آ رہے ہیں، جس طرح وزیر آباد کی سائڈ سے جو ایک نالا آ رہا ہے جو ریور کے لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ کے اوپر بھمبر نالا آ رہا ہے، ان میں 50 ہزار 60 ہزار کیوسک چل رہا تھا ایک میں، تو کہتے ہیں 70 ہزار کیوسک تک بھی چلا ہے. تو ان نالوں کی علیحدہ، جیسے بھمبر نالے پہ تو بھمبر ڈیم بھی بن سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو جو ایڈیشنل پانی میدانی علاقوں سے اس میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے لیے جھیلیں بنائیں، تالاب بنائیں، یا آف لائن سٹوریجز بنائیں. تیسرا یہ ہے کہ انہی دریاؤں کے آس پاس ایسی زمینیں آئیڈینٹیفائی کر کے جو تھوڑی سی ڈپریشن ایریاز ہیں، یا جو بنجر ہیں، یا جو کام میں نہیں آتی، تو وہاں پہ تالاب بنا کے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی آف لائن سٹوریجز بنا کے، دریا سے اگر ہم 100 ایکڑ فیٹ، 1000 ایکڑ فیٹ، 10,000 ایکڑ فیٹ نکالتے جائیں راستے سے، تو وہ بھی اس کی شدت کو کم کر دے گا، اور وہ پھر زیر زمین کو بھی ریچارج کرے گا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ایک قومی کانفرنس بلائیں اس میں، جس میں ہمارے صوبائی حکومتیں کے ذمہ دار بھی ہوں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ذمہ دار بھی ہوں، اور جو آبی ماہرین ہیں وہ بھی ہوں، اور حاجت پاکستان کی لیڈرشپ بھی ہو، تاکہ ہم ایک سوچ سمجھ کے 2 دن 3 دن لگائیں، سڑ جوڑ کر بیٹھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کریں پانی کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر، اسی سے جڑے کوئی کرنا ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے یہ تاکہ مختلف ماہرین جب اکٹھے بیٹھیں گے پھر ایک کنسنسس ہو جائے، ایک کنسنسس فارمولا بنا دے، اور اس کے مطابق پھر اپنا کام کرے، پھر کوئی حکومت اس کو اسے ادھر ادھر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے سر، کوئی صرف یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کہ سوال ہے کہ قدرتی آفت کی صورت میں پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں یہ اکٹھی ہوتی ہیں، فوج کے شانہ بشانہ ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سر انتظامات میں کوئی کوتاہی ہے، یا پھر یہ کچھ اور ہے، اور قوم اس معاملے میں پولرائز کیوں ہے سر؟ ابھی چکر میں جائیں، اچھا کچھ نہ کچھ لوگ تو رہیں گے نا، 100% لوگوں کو تو آپ ایک ڈنڈے سے نہیں آنکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو جو تھوڑے بہت رہیں گے وہ رہیں گے. بعض خامیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی طرف بھی کوئی نشاندہی کر دے تو کوئی اچھی بات ہے، لیکن کام یہ کرنے کا ہے جو لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہیں وہ زمین پہ بھی آ جائیں اور بس کام شروع کر دیں. فیلڈ سے ہی تو سوشل میڈیا تک پہنچا رہے ہیں خبریں، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا. اور جو خبریں دے رہے ہیں اگر سچی خبریں ہیں تو ظاہر ہے پھر رہنمائی بھی ہوگی اس سے انتظامیہ کی، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے.